اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 آیت نمبر 91 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں جس نے ہمیں ہمت، توفیق اور مہلت دے رکھی کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو ہم اپنی اصلاح بھی کر سکیں۔ آیت نمبر 91، جیسا کہ کل ہم نے تھوڑا سا ریویژن بھی کی تھی پچھلی آیات کی، یا پچھلے آنے والے جو موضوعات تھیں ان کو کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں مشرکین مکہ کے کانوں میں جو اہل کتاب، جو یہودی اور عیسائی، خاص کر یہودی، جو باتیں ان کے کانوں میں ٹھونستے تھے یا جو غلط بیانیاں کرتے تھے، جو مس لیڈنگ انفارمیشن یا مس گائیڈ کرتے تھے ان کو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ اہل کتاب یا یہودی جو ہیں، بنی اسرائیل، وہ مختلف طرح کی غلط باتیں اور جھوٹی باتیں جو ہیں اپنے دین کے بارے میں اور آنے والا جو نبی تھا ان کی کتابوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بابت وہ جھوٹ گڑھ کر، جھوٹی سٹوریاں بیان کر کے، یا جو آیتیں اور جو نشانیاں ان کو پتہ ہیں، ان نشانیوں کی جب خبر ان پہ پہنچتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا اس قرآن کے نزول کے بارے میں، ان کو اس کو جانتے بوجھتے ہوئے، اس کا پتہ ہونے کے باوجود، یا اس کا ان کو پتہ چل جانے کے باوجود کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں جس کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے، کس طرح سے وہ جو پوچھنے والے ہیں ان کو وہ غلط بیانی کرتے ہیں یا مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابت کچھ معرفت رکھتے تھے، یا ان کی بھی ایک قدر و منزلت جو ہے ان کے دلوں میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جو ہم نے کل پڑھی تھی اس میں بہت سارے 18 انبیاء کا ایک ہی دفعہ ذکر کر کے فرمایا کہ یہ سارے نبی جو ہیں یہ بھی تو سارے پہلے اللہ نے مبعوث کیے تھے، پھر ان کو کتابیں بھی دی اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی۔ تو یہ سارے نبی جس طرح ان کو کتابیں ملی، جس طرح ان کو ہدایت ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مقام ملا اور انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی، اسی طرح سے یہ نبی کریم جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بھی آج تمہارے درمیان موجود ہیں، جو تمہاری اصلاح چاہتے ہیں یا تمہیں اللہ کا پیغام جو ہے منوان اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ تو کچھ انبیاء کا جس میں سے اکثر جو ہے وہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ تو یقیناً واقف نہیں تھے، لیکن جب یہ خبر یا ایسی باتیں جب یہودیوں تک پہنچتی تھی تو ان کو بجائے اس کے کہ وہ اور زیادہ قریب ہونے کے یا اور زیادہ تصدیق کرنے کے یا اور زیادہ ان کے پاس نشانیاں جو ہیں وہ ثابت ہونے کے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے وہ الٹا اور زیادہ بدگمانیاں پیدا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں اشارہ چل رہا تھا، اور پچھلی آیات جو ہیں اس میں ایک اہم بات وہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ ہستیاں جن کا ذکر کیا وہ 18 انبیاء جس کا بائی نیم تذکرہ کیا پچھلی آیات میں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بھائی، ان کے والدین اور ان کے ارد گرد جو ایمان لے کر آئے، اگر وہ بھی گمراہ ہو جاتے، اگر وہ بھی مطلب انکار کر دیتے تو وہ بھی گمراہوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔
اور وہ بھی ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک سخت قسم کی بات تھی، جو ہمارے لیے یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑی آیت ہے کہ اتنے اتنے بڑے انبیاء اور پیغمبر رسول جن کے اوپر کتابیں آئیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ بھی اس کا انکار کرتے اور وہ بھی اگر مطلب حق کے راستے کو چھوڑ دیتے تو وہ بھی گمراہوں میں شامل ہوتے یا وہ بھی ظالموں میں شامل ہوتے۔ اب آگے آنے والی آیات جو ہیں ان میں بھی کچھ اسی طرح کا ہی موضوع ہے، جو مزید اس کی کھول کر وضاحت بیان کریں گے اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر ایک نیا ٹاپک آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ کہاں تک ہم کور کر سکتے ہیں، اپنے مقررہ وقت میں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 91۔ وما، اور نہیں، قدر اللہ، قدر کی یا پہچانی، قدر پہچانی ان سب نے اللہ کی، نہیں قدر پہچانی یا نہیں قدر کی اللہ کی ان سب نے، حق کا، جیسا کہ اس کا حق تھا، قدر ہی، اس کی قدر کرنے کا یا اس کی قدر پہچاننے کا، جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا یا اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، اس طرح سے ان سب نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اذ قالوا، جب ان سب نے کہا، جب ان سب نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیئن، نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز۔ اب یہ بھی ان کا ایک جھوٹ جو ہے، جو انہوں نے مشرکین مکہ کے سامنے ذکر کیا، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ان کے دل اور سخت ہوتے گئے، اور ان کے منہ سے ایسی ہی خرافات جو ہیں وہ نکلتی رہیں، ضد اور حد درمی کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی جس کا کل بھی تذکرہ ہوا، کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا یا ان سے ذکر کیا جاتا تھا، مشرکین جو ان سے پوچھتے تھے کہ تمہاری کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ مطلب تمہارے انبیاء کا اور ان کے اوپر وحی آتی تھی، اور قرآن جو ہے، سوری کتاب جو ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ نازل ہوتا تھا، تو اس طرح کی جب باتیں کرتے تھے تو وہ انہوں نے مطلب اس رستے سے یا اس سوچ کو معدول کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ نہیں نہیں، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں، کسی انسان پر اللہ کیسے وہی لا سکتا ہے، وہ تو بڑے مافوق الفطرت قسم کے مطلب بشر ہوتے تھے، جو انسانیت کے تقاضوں سے اوپر ہوتے تھے، یا اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے تو اللہ کا، جس طرح سے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے یا اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، اس طرح سے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یہ کہہ کر کہ اللہ نے تو کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں دیں گے۔ کل، کہہ دیجئے، من، کس نے، انزل الکتاب، اتاری وہ کتاب، الذی، جو کہ، جاء بہ موسیٰ، جو لے کر آئے اس کو موسیٰ۔ ان سے ذرا کہہ دیجئے، ان سے ذرا مزید واضح کیجئے، یا ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ اگر ایسا نہیں، اگر اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، کوئی چیز نہیں اتاری سے مراد یہاں پر کوئی کتاب ہے، کہ اللہ نے کوئی کتاب، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری کسی انسان پر، تو ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ پر جو کتاب اتری تھی، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، کس نے اتاری تھی؟ اب ذرا یہ بتاؤ کہ موسیٰ پر جو کتاب اتاری تھی، یہ بتاؤ کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ نورن، جو کہ ہدایت تھی، وہ کتاب جو ہے اس میں ہدایت، اس میں روشنی تھی، نورن، روشنی تھی، وہ ایک روشن کتاب تھی، وہ ہدن للناس، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی، وہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی اور روشن کتاب بھی تھی۔ تجعلونہ قراطیس، تم سب کر دیتے ہو اس میں اسے اوراق، تب سب ان کو اوراق یعنی ورق ورق کر دیتے ہو، الگ الگ کر دیتے ہو، جیسے مطلب ایک ہی کتاب ہے، اس کے ڈیفرنٹ چیپٹرز کو، اس کے چیپٹر نمبر 1 2 3 4 مختلف ٹاپکس کے اوپر مختلف چیپٹرز ہیں، تو ڈیفرنٹ چیپٹرز کے چھوٹے چھوٹے اس کے کتابچے بنا کر سیپریٹ کر دیے۔ اس طرح سے تم نے ورق ورق کر دیا ہے، تم نے تو الگ الگ کر دیا ہے، کتاب کو تقسیم کر دیا ہے، کتاب کو پھیلا دیا ہے یا متفرق کر دیا ہے۔
तजअलूनहु, तुम तब कर देते हो, करातीसा औराक में, तुबदूनहा, तुम जाहिर करते हो उनको, वतुख्फून कसीरन, और तुम छुपाते हो अक्सर को। अब जो किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजल की गई, तुम तो जरा ये तो बताओ, या उनसे जरा ये कह दीजिए कि वो किताब किसने नाजल की थी, ठीक है। और तुम तो उस किताब को वरक वरक कर देते हो, मुतफर्रक कर देते हो, फैला देते हो, मतलब तकसीम कर देते हो, और उसमें से, उस किताब में से यानी तौरात में से तुम कुछ को जाहिर करते हो और अक्सर हिस्से को छुपा जाते हो। ये भी हमने बहुत दफा पहले पढ़ा, खासकर मदनी सूरतों में, कि वो अपने दुनिया के मतलब को हासिल करने के लिए, या अपने मतलब का फतवा लगाने के लिए, या अपने मतलब की जो बातें उनकी तरवीज करने के लिए कुछ आयात जो हैं उनको जाहिर करते थे, और कुछ आयात जो हैं वो छुपा देते थे। अक्सर जो छुपा देते थे या गलत बयानी करते थे, जैसे कि रजम की सज़ा है, जैसा कि और दूसरे बहुत सारे मामलात हैं जो उनकी किताबों में मौजूद हैं, लेकिन अपने अपने फ़ायदों के लिए वो जिस तरह का दिल करता था फतवा लगाते थे, या उसकी तरगीब या तबलीग करते थे, और अक्सर हिस्से को तो उन्होंने कभी छुआ तक नहीं, वो तो बस भुला बैठे थे उसे। वअल्लिम तुम, और तुम सब सिखाए गए हो, मा लम तालमू, जो तुम नहीं जानते थे, अंतुम वला आबाउकुम, तुम और ना ही तुम्हारे अबाओ अजदाद। उस किताब के जरिए यानी तौरात के जरिए तुम्हें वो कुछ सिखाया गया, तुम सिखाए गए हो जो नहीं जानते, तुम और तुम्हारे अबाओ अजदाद। उस किताब के जरिए तुम्हें वो इल्म दिया गया, वो चीजें सीखने को मिली जो ना तुम जानते थे और ना ही तुम्हारे अबाओ अजदाद जानते थे। उस बारे में उसमें बहुत सारी मालूमात ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें, शरीयत के अहकामात जो उनके लिए थे, और जो ना तो उनको पहले पता था ना उनके आबाओ अजदाद का, अल्लाह ताला ने उस वक्त किताब में नाजल करके उनके ऊपर वाज़े किया। कुलिल्लाहु, कह दो अल्लाह ही ने नाजल किया है। अब जब ये सवाल किया या जब ये पूछा उनसे कि कुल, कह दो कि ये किसने उतारी है, उनसे जरा पूछो कि ये किसने उतारी है। अब उसका जवाब भी अल्लाह ताला ने दे दिया। जाहिर है वो उनके पास तो उसका कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको कह दीजिए, कह दो अल्लाह ही ने नाजल किया है। सुम्मा, फिर, जर हम छोड़ दो उन्हें, फी हौजिहिम, उनके उनकी गलत बातों में, उनकी अपनी ही गलत बातों में, यलअबून, वो सब खेलते रहेंगे। फिर सब छोड़ दो उन्हें, वो अपनी ही गलत बातों में खेलते रहेंगे। अब अल्लाह ताला ने कहा कि उनसे एक सवाल कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि तुम जरा ये बताओ, अगर तुम कहते हो कि इंसान पर कोई किताब या कोई चीज नाजल नहीं हुई, तो ये बताओ कि मूसा पर जो किताब नाजल की थी वो किसने की थी। फिर उसका जवाब दिया कि उनसे ये भी कह दो कि वो तो अल्लाह ने की थी। अब ये बात कहकर तुम उनको छोड़ दो कि वो अब जिस तरह की मर्जी स्टोरियां घड़ते फिरें, जिस तरह की मर्जी वो बातें घड़ते फिरें। हमने एक सवाल उठाया और उसका सवाल का जवाब जो हक था वो हमने दे दिया। हमने सवाल उठाया कि जरा बताओ मूसा पर किताब किसने नाजल की, और फिर जवाब उसका ये है कि वो किताब भी अल्लाह ही ने नाजल की थी। अब उस बाबत वो झूठ करते हैं, सच बोलते हैं, जिस तरह से अपनी गलत बयानियां करते हैं, उनको करता रहने दो। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने हक जो है वो पहुंचा दिया। वहाजा किताबुन, और ये किताब है, ये किताब अब कुरान मजीद के बारे में, और ये किताब है, अंज़लनाहु, हमने उतारा है उसे, मुबारकन, मुबारकुन, बरकत की गई हुई, मुसद्दिकुन, तस्दीक करने वाली है, अल्लाजी, उसकी जो बैन यदैहि, उससे पहले है, हाथों के दरमियान है, पहले से हाथों के दरमियान है या उससे पहले से मौजूद है। ये किताब जो कुरान है, ये जो उसकी आयत जो नाजल हो रही है, ये भी तो किताब है, उसको भी हमने उतारा है बरकत वाली बनाकर। और ये किताब तो तस्दीक करती है उन किताबों की जो उससे पहले मौजूद हैं। उससे पहले की जितनी किताबें जिनका बाय नेम जिक्र आया है, या उसके अलावा भी जितने किताबें जितने अल्लाह ताला की तरफ से आई है, उन सब की ये तस्दीक करती है। वलितुनज़िरा, और ताकि आप डराएं। अब ये किताब का एक दूसरा फायदा भी है, और दूसरा फायदा यह है वलितुनज़िरा, ताकि आप डराएं, ताकि उस किताब को पेश करके आप डराएं उम्मुल कुरा को, या मक्का वालों को। उम्मुल कुरा, कुरा जो है वो बस्ती की जमा है। करिया बस्ती को कहते हैं। उम्मुल कुरा बस्तियों की माँ।
بستیوں کی ماں یعنی کہ ایک مرکزی بستی یا ایک مرکزی مقام، جیسے دارالخلافہ بھی یا کیپٹل سٹی بھی ہوتا ہے، وہ ایک مرکزی شہر ہوتا ہے جو ارد گرد کے اپنے ملک کے باقی شہروں کو کنٹرول کرتا ہے یا جس کو ایک امتیازی حیثیت حاصل آتی ہے۔ تو ام القریٰ مکہ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی اس دور میں، اور بلکہ آج بھی ہے۔ یہ پورے جب تک دنیا موجود ہے، دنیا قائم ہے، یہ امتیازی حیثیت جو ہے برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ تو وہ مکہ والے جو امتیازی بستی، امتیازی خصوصیت کی حامل جو بستی ہے مکہ، تو مکہ والوں کے لیے، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے ڈرائیں مکہ والوں کو، اہل مکہ کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، جو اس کے ارد گرد، اس کے گرد جو آبادیاں بستی ہیں۔ جب وہ دائرہ پھیلتا ہے تو دائرہ پھیلتا پھیلتا بہت وسیع ہو گیا اور پھر پوری دنیا میں پھیل گیا اس مکہ کے، تاکہ وہ آپ اس کتاب کے ذریعے مکہ والوں کو ڈرائیں، اور اس کے ارد گرد جو بستیاں یا اس کے ارد گرد جو آبادیاں یا قبیلے یا شہر یا جو ملک ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں، تاکہ ان سب کے لیے مطلب ایک ہدایت اور رہنمائی ہو، اور سب کے لیے ایک ڈرانا بھی ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اگر تم اس طرح کے عمل کرو گے جو اللہ کے احکامات کے منافی ہیں، اور خاص شرک کے بارے میں تو اس سے ڈرانے کے لیے بھی ہے۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بالآخرتی، آخرت پر، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بہی، اس پر، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، وہ نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ یہ جو مشرکین تھے ان میں بھی مختلف طرح کے عقیدے پائے جاتے تھے، اور ان میں کچھ عقیدے اس طرح سے بھی تھے جن میں ایک گمان تھا، یا ان کے دل میں ایک کہہ لیں کہ ایک عقیدہ تھوڑا بہت موجود تھا کہ آخرت بھی آئے گی، اور قیامت کا جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا منظرنامہ ان کے دلوں میں تھا، لیکن وہ پورا معدوم یا کس حالت میں تھی واللہ عالم۔ لیکن یہاں پر ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک عام فہم میں بھی ہے کہ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور سب کو پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور سب مطلب اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہاں پر اچھے اور برے عمل کے مطابق ان کا بدلہ بھی ملے گا، جزا اور سزا بھی ملے گا۔ جو اس چیز کا، اس بات کا یقین ہے تو وہ تو پھر اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھنے کی کوشش ہی کرتا ہے۔ تو اور صحیح راستے پر رکھنے کے سب سے بڑی جو نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ ہے کہ اپنی نماز کی حفاظت۔ جو قیامت کے دن سے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، تو وہ اپنی اصلاح رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت رکھتے ہیں۔ اور جو صحیح معنوں میں، یہ پریکٹیکلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو صحیح معنوں میں نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ قریب کرتے ہیں، اور وہ دنیا کے دیگر جو معاملات ہیں ان میں بھی بہت ہی ڈفرنٹ رول پلے کرتا ہے اپنے عقیدے کے حوالے سے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اپنے نماز کی حفاظت کرنے والا ہو، نماز کو عادتاً پڑھنے والا یا نماز میں وقت لگانے والا نہیں، صحیح معنوں میں نماز کا حق ادا کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، وہ دنیا کے معاملات میں بھی الحمدللہ بہت حد تک محتاط ہی رہتا ہے۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس سے جو، افطرا، باندھ لے، اللہ کاذبن، اللہ پر جھوٹ، او قال، اور یا کہے، اوحی، کہ وحی کی گئے ہے، الیہ، میری طرف، ولم یوحا، حالانکہ وحی نہیں کی گئی، الیہ، اس کی طرف، شیئن، کچھ بھی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھے، یہ کہہ کر کہ میرے اوپر، میری طرف وحی کی گئی ہے یا میرے اوپر وحی آتی ہے، جبکہ اس کے اوپر کوئی وحی نہیں کی گئی۔ ومن قالا، اور دوسرا ایک اور بھی ہے، یہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس کی ایک بابت، ایک تو یہ اشارہ کیا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے جبکہ اس کی طرف کچھ وحی نہیں کی گئی، اور دوسرا ومن قالا سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو کہے کہ ان قریب میں اتاروں گا اس کی مثل جو اتارا ہے اللہ نے،
یعنی یہ بھی دعویٰ کرے کہ جیسے اللہ نے پہلے نبیوں پر اتارا ہے یہ کتاب یا قرآن یا آیات جو ہیں، اسی طرح سے میں بھی عنقریب اتاروں گا یا میرے اوپر بھی اترنے والی ہے ایسی آیات یا ایسا کلام اللہ کی طرف سے۔ اب یہ تو دو طرح کے جھوٹ باندھنے والے جو لوگ ہیں وہ یقیناً بہت بڑے ظالم ہیں، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اشارہ کرتا ہے جو غلط بیانی اہل مکہ اہل کتاب جو ہے یہودی اور عیسائی کرتے تھے، جس کا آج بھی ذکر ہوا کہ کسی شخص کے اوپر یا کسی کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی اور کوئی کتاب نہیں، اور یہ اس طرح کا معاملہ۔ تو پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا یا کہا کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اترتی یا کلام اللہ کا نہیں اترتا تو ان سے پوچھو کہ موسیٰ نے جو کتاب لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی تھی، اور اس کو جواب بھی دیا وہ بھی اللہ نے کی تھی۔ اب یہاں پر اس کی ایک مزید واضح الفاظ میں ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے جبکہ اس کے اوپر وحی نہیں آتی، اور جو یہ کہے کہ عنقریب میں بھی اس کی مثل کوئی کلام اتار لاؤں گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی ایسا کلام نہیں اتارا، تو اس سے بڑا ظالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دو باتوں کا جواب ہے یا دو باتوں کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اہل کتاب کی وہ جو جھوٹی من گڑت قسم کی جو باتیں کرتے تھے، ایک تو اس کا جواب ہے یا اس کی مزید وضاحت ہے، اور دوسرا یہ ایک مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے یا ان کے لیے بھی ایک کہہ لیں کہ ایک ارگومنٹ ہے کہ تم نے تو 40-45 بلکہ 50 سال سے زیادہ عمر ہو چکی، 51-52 ایئرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت ہے عمر ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، تو پچھلے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد جو ہے وہ تمہارے درمیان رہے، انہوں نے اسی تم ہی سے سارے ٹائٹل لیے صادق اور امین کے، اور آج تم ذاتی طور پر بھی یہ خیال رکھتے ہو کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی اپنی ذات کی بابت کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتے یا امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، یا ان کے اوپر یہ جو دنیا کے جو دیگر جو خامیاں ہیں ان میں سے کوئی خامی جو ہے وہ کسی بھی طور موجود نہیں ہے۔ اگر تم یہ گواہی دیتے ہو اور پچھلے 50 سال کی ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے، یہ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے بھی تم یہ بات کیسے مان سکتے ہو کہ محمد جو ہے جنہوں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ کا ایک لفظ نہیں بولا، آج وہ اتنا بڑا جھوٹ کریں گے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور میرے اوپر کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ان کے اپنے دل میں ٹٹولنے کے لیے بھی ہے کہ ذرا تم اپنی ہسٹری کو بھی سامنے رکھو کہ پچھلے 50 سال میں تمہارا جو ایک امیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا محمد کے بارے میں بنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس امیج کو سامنے رکھو اور پھر اپنے دل سے سوال کرو کہ کیا یہ حقیقت ہو سکتی ہے، کیا یہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کریں، دل کی طرف رغبت کریں، تو یقیناً ان کو جواب اسی وقت مل جاتا کہ ہاں ایسا تو ممکن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی جھوٹ بولیں گے اس طرح کا۔ ولاؤ اور کاش ترا تم دیکھو، ولاؤ ترا اور کاش کہ تم دیکھو، کاش کہ تم اس قابل ہو کہ تم دیکھو، اذ الظالمون فی غمرات الموت، جب ظالم جو شرک کرنے والے ظالم جو ہوں گے، فی غمرات الموت وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں۔ کیسے وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ کیسے وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اب یہ یہاں پر قبر کے عذاب کے بارے میں یا قبر میں ان کی جو کیفیت ہوگی اس کا تھوڑا سا تذکرہ، ہلکا سا ایک تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان لوگوں کے بابت جنہوں نے یہ جھوٹ باندھا کہ ہمارے اوپر وہی، یعنی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، سادہ الفاظ میں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہا کہ کاش کے طرح تم ان ظالموں کی، ان مشرک ظالموں کی جو موت کی سختیاں ہیں، کاش کہ تم ان کو دیکھ سکتے کہ قبر میں کس طرح سے ان کے اوپر سختیاں آتی ہیں۔ والملائکۃ اور فرشتے، باسطوا ایدیہم سب پھیلائے ہوتے ہیں ہاتھ، فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں۔ اخرجوا انفسہم اور وہ کہتے ہیں، فرشتے ان سے کہتے ہیں اخرجوا
अनफुसकुम, तुम सब अपनी जानों को निकालो, जरा निकालो अपनी जानों को, जब ये तुम्हारे पास थी तो तुम किस तरह से जुल्म और कुफर जो है वो करते थे, और मुशरिक अल्लाह के साथ शिरक करते थे और झूठे दावे करते थे। अल यौमा, आज, तुझ जाओना, तुमको बदला दिया जाएगा, अजाब अलहूनी, जिल्लत के अजाब का, बिमा कुंतुम तकूलूना, इस वजह से जो तुम थे बोलते, अलल्लाहि, अल्लाह पर, जो तुम अल्लाह पर झूठ बोलते थे, गैर हक की नाहक, वकुंतुम, और तुम थे, अन आयाती ही, उसकी आयात से, तस्तकबिरून, तकब्बर करते, तुम उसकी आयात से तकब्बर करते थे। ये यानी ऐसे लोग जो जो ये दावा करें, झूठी नबूवत का दावा करें, उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने की कि काश के तुम उनके जो मौत की सख्तियां हैं, काश के तुम उनको देख सकते कि जब उनको मौत आ गई। ये मौत की सख्ती है, यहाँ पर जो आयत का कंटेक्स्ट है उससे अंदाजा होता है कि ये कब्र में उनके लिए जो अजाब है उसके बाबत बताया जा रहा है। तो कब्र में किस तरह से वो मौत के अजाब में जकड़े हुए होंगे और फरिश्ते उनके ऊपर हाथ फैलाए होंगे कि जरा आप जान निकालो, अपनी जान निकालो, कि तुम्हें पता चले, तुम्हें मजा चखे कि तुम किस तरह से मतलब उस दुनिया में जब थे तो अल्लाह पर झूठ मानते थे, अल्लाह पर झूठे इल्जाम लगाते थे या झूठ बांधते थे कि तुम्हारे ऊपर कोई वही आई, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं थी। तुमने अल्लाह के बाबत नाहक झूठ बोला और तुम उसकी आयात से तकब्बर करते थे। यानी पहले भी जो आयात अल्लाह ताला की नाजिल हुई, यानी ये इस कुरान की सूरत में भी या उससे पहले भी किताबों में जो आयात आई, तुमने तो उससे भी तकब्बर किया, यानी तुमने गुरूर किया कि हाँ मेरे ऊपर भी आयत आती है, मेरे ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है। वलकद जिअतुमूना, अलबत्ता तहकीक आए हो तुम हमारे पास, फुरादा, अकेले अकेले, अलबत्ता तहकीक तुम हमारे पास अकेले अकेले आए हो। अब ये कब्र के अजाब से निकल के अब अल्लाह ताला के हुजूर जब क़यामत के दिन पेश होना है, तो उस वक्त का थोड़ा सा तज़किरा है इस आयत में। वलकद जिअतुमूना फुरादा, अलबत्ता तहकीक तुम आए हो हमारे पास अकेले अकेले, फर्दन फर्दन, कमा, जैसा कि खलक नाकुम अव्वल मर्रा, जैसा कि हमने पैदा किया था तुम्हें पहली मर्तबा, जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, अकेले, बगैर किसी असबाब के, बगैर किसी मतलब दुनियावी जो मालो मता है उसके, अकेले बिल्कुल पैदा किया। ये बहुत सारे इसकी तरफ इशारे मिल सकते हैं। एक तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया इंसानियत की तख्लीक, तो वो भी एक अकेले ही इंसान को जिनसे पैदा किया, या उसके बाद जब इंसान इस दुनिया में आता है पैदाइश के वक्त, तो उस वक्त भी उसकी कैसी हालत होती है कि वो बिल्कुल नाजुक, उसके साथ कोई मतलब मालो असबाब नहीं, और बिल्कुल अल्लाह की फितरत लेकर वो इस दुनिया में आता है। तो उसी तरह से तुम अकेले अकेले फर्दन फर्दन हमारे सामने, हमारे पास आए हो। व तरक तुम मा खव्वलनाकुम, और तुम छोड़ आए हो जो दे रखा था हमने तुम्हें, वरा ज़ुहूरिकुम, अपनी पीठों के पीछे, ये दुनिया में जो हमने तुम्हें दे रखा था, तुम्हारा माल, तुम्हारे अजीज व अकारब, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारे जितने भी, खव्वलनाकुम, तुम्हें दे रखा था तुम्हारे खौल, तुम किस तरह से ढके हुए थे, किस तरह से तुम्हारे ऊपर कवर किए हुए थे बहुत मुख्तलिफ तरह की चीजों को जो हमने दुनिया में दे रखी थी। वो सारा माल, सारे रिश्तेदार, सारी दुनिया की ताकतें तुम्हारे पास, तुम्हारे सारे ओहदे तुम्हारे पास, सारी दुनिया की रौनकें तुम्हारे पास, वो तुम सब छोड़ आए हो अपनी पीठों के पीछे। वमा नरा, और नहीं हम देखते, माकुम, तुम्हारे साथ। ये एक अहम आयत का सब एक ज्यादा अहम हिस्सा है। वमा नरा, और नहीं हम देखते, माकुम, तुम्हारे साथ, शुफाअकुम, तुम्हारे सिफारशी, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारशी नहीं देखते, अल्लज़ीना ज़अमतुम, जिनका तुमने गुमान किया था, जिनका तुम दावा करते थे दुनिया में, अन्नहुम, के बेशक वो, फीकुम, तुम में, शुरकाउ, शरीक हैं, बेशक वो तुम में शरीक हैं, वो तुम में शरीक हैं के मतलब कि तुम्हारी शिफात करेंगे, तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तुम्हें तुम्हारे साथ शामिल होंगे जब अल्लाह के हुजूर तुम्हारा उठना होगा, तुम्हारा पेश होना होगा, उस वक्त वो तुम्हारे सिफारशी होंगे और तुम्हारे शरीक, तुम में शरीक होंगे, यानी तुम्हारे साथ वो मौजूद होंगे अल्लाह के साथ
اللہ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھتا جو 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 جن کے بارے میں تم دنیا میں دعوے کرتے تھے کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے اللہ کے پاس۔ یہ بہت سارے باطل خدا جو بت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے مطلب اللہ کے علاوہ دیگر ہستیاں جو ہیں جن کے بابت یہ خیال کیا جاتا ہے آج افسوس کے ساتھ ہماری امت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں یا یہ ولی یا یہ جو بزرگ ہیں یہ اللہ کی طرف ہماری شفاعت کریں گے، یہ اللہ کی سفارش کریں گے، اور معاذ اللہ وہ ایسے ایسے بڑے دعوے دار ہیں، ایسے ایسے بڑے مطلب تکبر سے بھرے پڑے دعوے ہیں موجود ہیں جن کا سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے سے محفوظ رکھے جس میں کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں اتنا بڑا تکبر ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے دعوے دار کہ ہم اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر جو شفاعت کریں گے تو وہ بھی اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے ساتھ، اس کے حکم اور اس کی مرضی اور ان کی اللہ کی خاص رحمت کے بغیر تو ان کے ساتھ بھی شفاعت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا یا ذریعہ نہیں ہوگا۔ تو کیسے اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کے ساتھ کوئی گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور مطلب سفارشی ہوں گے یا سفارش کریں گے، جبکہ ہم نے سورہ بقرہ میں غالباً پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے جو سفارش کرے گا یا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سفارشی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جس کی سفارش کی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو پیچھے چھوڑ رہے ہیں ان سب کو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا یا گمان تھا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے اللہ کے حضور، تم تو اب اکیلے کھڑے ہو اللہ کے حضور۔ لقد البتہ تحقیق تقطع بالکل منقطع ہو گئے، بالکل کٹ گئے، بینکم تمہارے آپس کے تعلقات، تمہارے آپس کے ان کے تعلقات جو ہے جو تمہارے دنیا میں تھے، چاہے دنیا کی مال و دولت کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے، چاہے تمہارے عزیز و قارب رشتہ داروں کے ساتھ تھے، یا چاہے ایسی ہستیوں کے ساتھ تھی جن کے ساتھ یہ تمہارا دعویٰ تھا جیسا کہ اوپر ذکر کیا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، ان سب کے ساتھ البتہ تحقیق تمہارے دعوے تمہارے جو تعلقات ہیں وہ کٹ گئے، منقطع ہو گئے، وَظَلَّ اور جاتے رہے عنکم تم سے، ما جو کنتم تزعمون تم دعویٰ کرتے تھے، اور جو تم دنیا میں دعوے کرتے تھے اتنے بڑے بڑے، وہ سارے دعوے جو ہیں وہ اب بس خام خیالی رہ گئے، وہ تو اب سارے دعوے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، ان کا تو کوئی اب وجود نہیں۔ اب تو تم اکیلے فردن ہمارے سامنے ایسے نازک کھڑے ہو، ایسے بے بس کھڑے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا تھا، پہلی مرتبہ تخلیق کیا تھا۔ ایک دو آیات اور کر رہے ہیں، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس باقی ہے۔ اگلے رکوع میں کچھ تھوڑا سا موضوع جو ہے وہ بھی پلٹ رہا ہے اور بہت ہی عام فہم سا موضوع ہے۔ اس موضوع کی بابت چھوٹی سی بات اگر میں بتا دوں تو زیادہ آسان ہوگا ہمیں وہ آیات کا سمجھنا، کہ اس دنیا میں جتنے موجودات ہیں یا جتنے اس دنیا میں واقعات رونما ہوتے ہیں، واقعات رونما ہونے سے مراد جتنے نظام کائنات، اس کائنات میں جتنے ڈفرنٹ طرح کے نظام موجود ہیں، ان میں سے کچھ نظام تو ایسے ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہیں۔ کمپلیکیٹڈ سے مطلب کہ وہ ایسے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے یا پرکھنے کے لیے یا جن کے بارے میں علم نالج حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت ایکسٹرا آرڈنری وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی مثال اگر دیکھیں تو یہ جو اپنے اجرام فلکی ہے، مطلب سیارے اور ستارے اور ان کے آپس میں روابط اور ان کے آپس میں کس طرح سے یہ پورا نظام کائنات چل رہا ہے، وہ سارا اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو دیکھنے کے لیے یا اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے تو بہت وسیع علم کی ضرورت ہے۔ ہمیں سائنٹیفک نالج ہونا چاہیے اجرام فلکی کا، مختلف ستاروں کا، سیاروں کا، پھر ان کے درمیان جو قوتیں ہیں، مقناطیسی میگنیٹک فورسز جو ہیں بہت طرح کی، پھر ریڈیشنز اور الٹرا وائلٹ ریز اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری معلومات علم ہونا چاہیے، اور پھر اس تحقیقات کے لیے بہت سارے وسائل ہونے چاہیے۔
इसी तरह अगर इस जमीन में भी देखें तो जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि छोटे छोटे, जैसे आजकल ये वायरस फैला हुआ है, अब वायरस जो है, वो वायरस क्या है, वो कैसे फैलता है, कैसे कैसे बनता है, कैसे उसकी मतलब ट्रांसमिशन होती है, वायरस इटसेल्फ क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, मतलब वायरस की तशखीस या वायरस के बारे में वो आम शख्स जो है वो नहीं, वो साइंटिस्ट जो है वो कोई एक खास इल्म के जरिए कुछ खास इक्विपमेंट यूज करके वो उनको ये पता चला कि ये बीमारी या ये मसला जो है वो इस तरह के वायरस से जरिए हुआ और उसकी ये खसूसियात है, और उससे बचाव के लिए ये इस तरह के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो करने हैं। तो इसी तरह से और साइंसी तहकीकात जो हैं, जो मतलब इस तरह के मामला जिसमें बहुत ज्यादा इल्म और अकल की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा वसाइल की जरूरत होती है उनको समझने के लिए, एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि फितरत में हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम गौर करें बगैर बहुत ज्यादा इल्म रखे हुए, बगैर बहुत ज्यादा इल्म का मतलब कि आपके पास फितरत फितरत सलीमा जिसे कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से फितरती जो इल्म है वो तो अल्लाह ताला ने सबको दे दिया। वो इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो हमने पिछली ही आयत में पढ़ी कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम तो अब मेरे सामने फर्दन फर्दन ऐसे आए हो जैसे कि अकेले अकेले फर्दन फर्दन ऐसे है जैसे कि तुम्हें पहली दफा पैदा किया था। अब पहली दफा पैदा किया, अगर हम उसको लें कि जब इंसान इस दुनिया में आता है, जब बच्चा जो है उसकी पैदाइश होती है और उस दुनिया में आता है, तो फितरत की तरफ से उसको कुछ चीजें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत की जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आप अगर तजर्बा करें तो उसकी उंगली को जब आप छुएंगे, उसके हाथ को, उसकी जो मुट्ठी है वो अमूमन बंद होती है, जब उसके ऊपर आप उंगली को छुएंगे तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब आप उसके अपनी उंगली को उसके मुंह के साथ लगाएंगे तो वो उसको सक करने की कोशिश करेगा, सक करेगा यानी दूध पीने के लिए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जिबिल्लत में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान लेकर आता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, ख्वाह उसे आप दुनिया का इल्म दें या नहीं दें, चाहे उसको जंगलों में छोड़ दें, उसका मुशाहिदे का जो एक फितरत सलीमा जो उसके अंदर मौजूद है वो बढ़ता है, वो इर्द गिर्द की चीजों को मुशाहिदा जब करता है तो ऑटोमेटिकली वो बहुत सारी चीजों को समझने के काबिल हो जाता है। तो हमारे अंदर बगैर किसी बड़े बड़े इक्विपमेंट के, बगैर किसी बड़ी बड़ी पीएचडी और डॉक्टरेट और साइंटिस्ट की डिग्रियों के और ये एमबीबीएस की डॉक्टरेट्स की डिग्रियों के, बगैर इस तरह की डिग्रियों के और बगैर वसाइल के हमारे सामने बहुत सारे मतलब अल्लाह ताला की निशानियां और वाकयात ऐसे रूनुमा होते हैं जिनके ऊपर अगर हम गौर करें, थोड़ा सा गौर और फिक्र करें, तो हमें अल्लाह ताला की मतलब जो अल्लाह ताला की किबरियाई है उसका हमें यकीन आ जाएगा। अल्लाह ताला क्या कुछ करता है और क्या कुछ अल्लाह ताला हमारे सामने रख रहा है उसका हमें यकीन आएगा। उसमें से कुछ निशानियां अल्लाह ताला ने अगली आयत में बयान की। अब ये निशानियां हैं ये इस दावे के साथ कि जरा ये देखो, इनके ऊपर गौर करो कि अल्लाह के अलावा कौन है जो इन वाकयात को रूनुमा करा रहा है, या जो इस तरह के जो निज़ाम जो चल रहे हैं वो इन निज़ाम, या इसको लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। लाइफ साइकिल, हर जिंदा चीज का एक लाइफ साइकिल है, यानी उसको एक एक पॉइंट है जब वो जिंदगी शुरू करेगा और एक पॉइंट आएगा जब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इस दुनिया में जितनी जिंदगी मौजूद है, हर जिंदगी का एक लाइफ साइकिल है, हर जिंदगी का एक पैदा होने का और इसके फना होने का एक वक्त मुकर्रर है। तो ये सारे लाइफ साइकिल जो हैं वो किस तरह से अल्लाह के निज़ाम के साथ चल रहे हैं, और अल्लाह के अलावा कौन है जो इस तरह के लाइफ साइकिल जो हैं उनको चला सकता है या उनको कायम रख सकता है। सिर्फ चला नहीं सकता बल्कि उसको मुसलसल कायम रखे हुए है, चाहे वो इस दुनिया में देखें, चाहे वो पूरी कायनात में कहीं पर भी देखें, वो निज़ाम जो है वो मुसलसल चलते जा रहे हैं और सदियों से, अरबों सालों से चलते जा रहे हैं, और अल्लाह की कोई ही पता है कि कब तक वो चलते जाएंगे। तो इसी छोटी सी एक तमहीदी गुफ्तगू के साथ आज एक पहली आयत जो है
اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، باقی کل ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اس امید کے ساتھ کہ بڑے آسانی سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ بہت ہی عام سی فاہم سی آیات ہیں، لیکن تھوڑی سی زیادہ اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی تھی۔ ایک تو یہ کہ اس وقت جو دعوے دار تھے، بڑے بڑے دعوے دار، کہ یہ سورج اور چاند اور ستارے یہ ان کے خدا ہیں، تو مطلب یا ڈفرنٹ طرح کے دیوی دیوتا جو ہیں ان کے ذمہ ڈفرنٹ طرح کے کام لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کاموں کو تو چھوڑو، یہ چھوٹے چھوٹے جو کام تمہارے سامنے ہو رہے ہیں ذرا یہ بتاؤ، ان کے اوپر غور کر کے بتاؤ کہ ان کو چلانے والا کون ہے، تمہارے درمیان کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہستی جو ان کو چلا سکے؟ اس کا ایک ذکر جو ہے وہ پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، باقی کل کور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ، بے شک اللہ، فالکو، پھاڑنے والا ہے، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے، الحب، دانے کو، والنوا، اور گٹھلی کو، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ دانے سے مراد یہاں اناج ہے یا بیج ہے، جیسے کہ عام طور پہ بیج لیا جاتا ہے، اور گٹھلی سے مراد کچھ بیج ایسے ہیں جو گٹھلی کی شکل میں ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ آم کی گٹھلی ہوتی ہے، آم کی گٹھلی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہے وہ پھل جو ہیں یا کچھ بیج کی قسم ہے، لیکن وہ گٹھلی کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو کچھ بیج یا دانے اور کچھ گٹھلی، وہ دونوں طرح کے، جس بھی طرح کا بیج ہے یا جس طرح کی بھی گٹھلی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑنے والا ہے۔ جب وہ ایک انسان، جب ایک آدمی جو ہے وہ جب اس کو بوتا ہے زمین میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ پھٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یخرج، وہ نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردے سے، ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردے کو زندہ میں سے، وہ زندہ کو مردے سے اور مردے سے زندہ کو نکالنے والا ہے۔ ذالکم، یہ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، فانا، تو کہاں، تو فکن، تم سب پھرے جاتے ہو، تم کہاں پر پھرتے جا رہے ہو؟ ذرا تم اپنے ارد گرد نظر کرو کہ زمین میں جب تم نے بیج بویا، وہ ایک بیج یا گٹھلی جو ہے، وہ ایک دانہ، وہ ایک مطلب مردہ چیز ہے، ایک بے جان چیز ہے جس کو تم نے زمین میں بویا۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس مردہ وہ جو بیج تھا اس میں زندگی پیدا کر دی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندگی دے دی، اس بے جان چیز میں زندگی پیدا کر دی۔ تو پھاڑنے والا ہے وہی ہے، جب زمین میں کوئی بیج گرتا ہے یا گٹھلی جب زمین میں بوئی جاتی ہے، تو اس میں ایک خاص نظام کے تحت اس کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ اس میں سے کومپل نکالتا ہے، اس میں سے جڑیں نکلتی ہیں، اور پھر وہ ایک جیتا جاگتا پودا بن جاتا ہے۔ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے۔ اب زندہ کو مردے سے یا مردے کو زندے سے نکالنے والا ہے۔ ایک تو عام فہم سی بات یہ ہے کہ دانہ، بیج جو ہے وہ ظاہری طور پر تو مردہ ہی نظر آتا ہے، والنوا، اور گٹھلی کو۔ اب میں ظاہری جو مطلب واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پر بیج جو ہیں وہ تو بے جان ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ اگر لوگ سائنٹیفکلی کہیں کہ سائنٹیفکلی تو بیج بے جان نہیں ہے، یہ انڈا جو ہے جس میں سے چوزا نکلتا ہے، دیکھنے میں یہ بے جان چیز ہے، ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے، وہیں پہ پڑا ہوا ہے، وہ اس میں کوئی سکت نہیں کہ وہ اپنی جگہ بدل سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ سائنٹیفکلی تو وہ بے جان ہے اور جاندار ہے، تو اس کے لیے سوال یہ ہے کہ ان کے اندر جو زندگی پیدا ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی؟ اب زندگی اگر کسی بیج کو مٹی میں بویا جاتا ہے یا گٹھلی کو مٹی میں بویا جاتا ہے، تو وہ جب وہ زمین کے اوپر آپ کے ہاتھوں میں پڑی ہے، آپ کے ٹیبل پہ پڑی ہے، کہیں بھی پڑا ہوا ہے، وہ جتنا مرضی دیر پڑا رہے وہ اسی کی اسی طرح رہے گا، اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں آئے گی۔ جیسے ہی اس میں زمین میں بویا اور اس کو تھوڑا سا پانی مل گیا تو اس میں زندگی پیدا ہو گئی، اس میں حرکت پیدا ہو گئی۔ تو کیا یہ مٹی جو ہے جس میں وہ بویا گیا، زمین یا سوئل، کیا وہ زندہ ہے؟ وہ پانی جو جس کے ذریعے اس میں زندگی آئی، کیا وہ پانی زندہ ہے؟
جب وہ پانی اور مٹی کی طرف آئیں گے تو وہ تو ہم یقیناً کہیں گے نہیں ان میں تو کوئی زندگی نہیں ہے. پانی اور مٹی جو ہے وہ تو بے جان چیزیں ہیں, لیکن وہ بے جان چیزیں کا یوز کر کے, بے جان چیزوں کی استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کیسے ایک مردہ چیزوں کو زندہ میں سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے. بہت بہت ساری مثالیں ہم دی جا سکتی ہیں کہ کس طرح سے یہ زندگی کا ارتقا ہو رہا ہے. ایک انسان جو ہے اسی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں کو کھاتا پیتا ہے, اسی مٹی سے پیدا ہونے والے اناج کو کھاتا ہے, اسی سے اپنی توانائی حاصل کرتا ہے. یہ بے جان مٹی اور بے جان پانی جو ہے اسی سے پیدا ہونے والی چیزوں سے اپنی توانائیاں حاصل کرتا ہے, اسی سے اپنے جسم جو ہے اس کو زندہ رکھتا ہے, اسی سے اس کی بڑھوتری ہوتی ہے, اسی سے اس کا جو جنسی نظام ہے وہ بڑھتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھائے. اور جب ایک نیا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کہاں سے آ گیا؟ اسی مٹی سے ہی پیدا ہوئے, اسی مٹی سے ہی مرہون منت, اسی پانی کی ہی مرہون منت. تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے بے جان چیزوں میں سے جاندار چیزوں کو نکالتا ہے اور پھر مطلب جاندار میں سے بے جان کو, جاندار میں سے بے جان کو بھی کس طرح سے, جیسے پودے میں سے بیج نکلتا ہے, پودا جو ہے وہ زندہ ہے لیکن اس میں سے بیج نکلتا ہے جس کو دوبارہ جب تک بویا نہ جائے وہ بے جان حالت میں ہی رہے گا, وہ مردہ حالت میں ہی تصور ہوگا. اسی طرح سے انسان کی بھی کیفیت ہے کہ انسان کہ جب مطلب ریپروڈکٹیو جو اس کے سیلز ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو جب تک ان کو صحیح موضوع انوائرمنٹ نہ ملے وہ کچھ بھی نہیں, وہ ان کی کوئی اوقات یا حیثیت نہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان ایک خاص انوائرمنٹ ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا جب تک حکم نہ ہو تو وہ نئی زندگی جو ہے وہ شروع نہیں کر سکتے. تو بہت بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ جو ہے وہ ایک بے جان چیزوں میں سے جاندار چیزیں اور کس طرح سے جاندار چیزوں میں سے بے جان چیزیں نکالتا ہے. فَإِنَّا تُؤْفَكُونَ, تو تم کہاں پھرے جاتے ہو, تم کہاں پر گم پھر رہے ہو. ذرا دور دور تو اجرام فلکی تک تو پہنچنے کی ضرورت نہیں, آپ نے ارد گرد جو ہونے والے واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کو ہی دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فطرت جو ہے وہ کتنی وسیع ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی مطلب تخلیق کے دائرے میں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر اس میں کسی کو کوئی چیز پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ ضرور کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیراً. جی تو مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے سارے مسائل جو ہیں اس دنیا میں حل فرمائے, اور ہمیں اس طرح کی اس دنیا میں آسائشیں اور سہولتیں دیں جس کا ہمیں آخرت میں بھی ضرور اور ضرور فائدہ ہو. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.